اب یہ کابینہ نے نا چوتھی 65 سال کی عمر کی تعیناتیاں، جی ہاں، جو اہم ترین تعیناتیاں اس کی عمر کی حد جو ختم کیا ہے، اس کی پیچھے کوئی خاص وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کوئی خاص لوگوں کی مدت ملازمت میں توسیع ہے؟ لنڈن پلان جو ایک ہوا تھا جس کے تابع اس وقت تمام مجرموں کے کیس معاف کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. توشہ خانہ میں دیکھ لیجئے نا کہ توشہ خانہ میں ہوا کیا کہ وہاں پر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اوپن اینڈ شٹ کیس کو خود ہی نیب جس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، جس نے کیسز چلانے ہیں، وہ جا کے عدالت میں کہہ رہے ہیں جی اس کیس کو بند کر دیں. اچھا، پھر آپ ہم اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ یہ تمام کچھ جو ہے ابھی آج ججز اگر غیر محفوظ ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ قاضی فائز صاحب کو کہہ رہے ہیں. اور قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس پورے نظام کا حصہ ہیں. انہوں نے ابھی تک جو کچھ ہمارے الیکشن کے اندر ہوا ہے اور جس طرح بیٹ کا نشان چھینا گیا، جس طرح ہماری ریزرو سیٹیں گئیں، سر کی ذمہ داری جو ہے قاضی فائز صاحب پر ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ ایک پورا نظام ہے، پورا پلان کیا گیا ہے. اور اللہ معاف کرے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ملک کے اندر افلاس ہے، بھوک ہے، تنگ ہے، اور معاشرہ اس طرح چل نہیں سکتا. کوئی معاشرہ بھی نا انصافی پہ نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے. یعنی آپ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بڑی تعیناتی ہے، سنیے میں بتا دوں، اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. یہ اوپنلی ایک ایگریمنٹ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس پورے نظام کا حصہ ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ملزموں کو اور مجرموں کو جو اس وقت جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے ملک کے، وہ ان کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. مجھے ایک سلمان بھائی ایک مجھے بات بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہم رول آف لا کہتے ہیں، آپ کو کہیں رول آف لا نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دی ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ملک تو اب اشرافیت کا ملک ہے، طاقتوروں کا ملک ہے. 99% میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے. 1% وہ لوگ جنہوں نے بائی ہوک اور بائی کروک، جن لوگوں نے پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اب وہ لوگ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. مجھے بتائیں، شریف خاندان جو ہے وہی خاندان ہے نا جو کہتے تھے لنڈن نہیں، ہمارے تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج میں کہا بھی تم کون ہوتے ہم سے پوچھنے والے؟ پھر کثری لیٹر آ گیا، کیلبری فونٹ آ گیا، پھر اربوں کی جائیدادیں دوسرا ٹبر وہ دوسرا وہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس وقت بدقسمتی سے. اچھا شوکت بھائی، سب چیز اگر اتنی پلان کا حصہ ہے اور آپ کو اس پلان سے واقفیت بھی ہے، تو عمران خان صاحب خط کیوں لکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، اور رؤف حسن صاحب ان کے استعفے کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل اسی لیے خط لکھا ہے، اسی لیے خط چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور آپ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہے ہیں، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بنائیے 9th میرٹ کمیشن. ہم نے کہا بنائیے آپ دھاندلی کے اوپر کمیشن بنائیے. جاوید لطیف نے جتنے بڑے الزامات لگائے بنائے کمیشن. تو کہاں پہ ہے وہ کمیشن میرے بھائی؟ تو یہاں پر تو لیٹر تو اب اس کی 7 سکے ہیں، اس میں مجھے ایک سکہ بتا دیں جو ہم نے غلط کہی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ ان سے ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اور اس کو رجسٹ کریں گے. ہم اس کو رجسٹ کریں گے کیونکہ قانون اور آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس قسم کا کوئی لا میکنگ کریں جو قانون سے بالا تر ہو. جو دیکھیں نا جو ہماری چھینی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑے پلان کے ساتھ چل رہی ہے اس وقت. سنیں میں آپ کو سلمان بھائی، جو ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے جس کو ہر کسی نے انڈورس کیا ہے. تو مجھے بتائیں اس کے بعد رہ کے عدالت سے بھی کروا لینا سر انڈورس، عدالت سے بھی کروا لینا، پھر مزہ آئے گا. میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا کروا لیں؟